ایسا میں کوشچن تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں نوجوانوں کی اور طرح کہ کلونیل ہندوستان میں علامہ نے مسئلے کا حل ایک مسلم ریاست کی صورت میں پیش کیا. ہندوستان کے اندر کنفیڈریشن کے اندر مسلم ریاست کیا مسلمانوں نے ہند کے سیاسی مسائل کا کلی حل تھی؟ ضروری نہیں یہ کہا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ جہاں تک الہ آباد کے خطبے کا تعلق ہے, آپ اس بات پر بھی غور کریں یہ پاکستان کس نے بنایا. میں تو کہتا ہوں ہندوؤں نے بنایا ہے, یہ ہم نے بنایا ہی نہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کر سکیں. اچھا, میرا استدلال یہ ہے کہ اس طرح ہندوؤں نے بنایا ہے کہ جہاں تک الہ آباد کا خطبہ ہے اس میں تو علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. اچھا, وہ الہ آباد کا خطبہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کو رکھیں, وہ بالکل وہی ہے. یعنی اٹ واز فل اٹانومی ود ان دی انڈین یونین, یہ تصور تھا جو جنہوں نے قبول کیا اور نہرو نے ریجیکٹ کیا. اب ہندو خود مان رہے ہیں. جسونت سنگھ کی کتاب پڑھیں, مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے. سارے اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا. اب بھی کینیڈا میں جو مونٹریال والا ایریا ہے جس کو کیوبیک کہتے ہیں, دیٹ از فرینچ کینیڈا, اس کی اٹانومی فل اٹانومی وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. یعنی مطلب یہ کہ نیا تھاٹ جمہوریت میں یہ نہیں ہے, یہ ایک طرح کی فیڈریشن کا تصور ہے. آپ ایسی فیڈریشن کی طرز پہ بھی سوچ سکتے ہو, یونین رکھ سکتے ہو. بلکہ میری تو ایک یہ تجویز ہے, میرے کو سیاست سے تعلق نہیں, لیکن یہ ایک کیجیے فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے. دے شوڈ پروسیڈ ود دیئر اون فیوچر. ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہے. ہمیں اپنے ریجن میں کم از کم, اگر انڈیا کشمیر کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوٹان کو ہے, تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں. لیٹ کشمیر بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اور وہ انڈیپینڈنس اسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, جیسے بھوٹان کو ایکسیپٹ کیا ہے. پھر پاکستان, انڈیا, سری لنکا اینڈ ایف پاسبل یہ کس کا نام ہے بنگلہ دیش, یہ جمع ہو کے وائی کانٹ دے میک اے کائنڈ آف یورپین یونین. ہم اپنی انڈین یونین یا کہہ لیں کیا اس کو کہتے ہیں جی, کیا یہ کیا علاقے کہلاتے ہیں, نہیں سارک کہتے ہیں ان کو, کیا کہتے ہیں, سارک یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور چائنا اور رشیا اس کو گارنٹی کر دیں. انڈیا کو ویسٹ تیار کر رہا ہے چائنا کے خلاف لڑانے کے لیے تاکہ ان کے بندے مارے جائیں, اور انڈیا سے اب روس کے بھی فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اسی بنا پر, کیونکہ یہاں پر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے. تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, آپ چائنا کے بہت قریب ہیں. جب چائنا سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اس لیے وہ نوٹس میں لے کے رکھا ہوا ہے. تو دے وڈ ہیو اگنورڈ یو. دے کین ڈو دیٹ وین ایور اٹ سوٹس دیم. لیکن اگر فرض کیجئے یہ یونین وجود میں آ جاتا ہے تو وی وڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اینی مور آن دا ویسٹ, اور اف وی وڈ بی ڈیپینڈنٹ اٹ ول بی اونلی ان ریسپیکٹ آف. اب آپ کے ہاں ایچ ایس این کالج میں بھی چائنیز لینگویج سیکھنی نیسیسری ہو گئی ہوئی ہے. یہی چیزیں آپ چائنا سے سیکھ سکتے ہو, یہی چیزیں آپ جاپان سے سیکھ سکتے ہو, اور اگر ویسٹ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو یو کین ڈو دیٹ. مگر آئی وڈ لائک ٹو بریک ریلیشنز ود دا ویسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تعلق قائم رکھتے ہوئے بھی سیاسی طور پر یہ یونین اپنی اغراض کی خاطر بنا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ایک مثبت قدم اس میں صرف انڈیا, کیونکہ لارجسٹ اسٹیٹ اس میں انڈیا ہے, اور یہ ان یوزول پوزیشن ہے, وہاں پر اس طرح کی لارجنس نہیں ہے. وہ تقریباً سارے یورپین جو یونین کے ممبرس ہیں وہ سارے ایک کائنڈ آف ریسٹرکٹڈ اسٹیٹس ہیں. یہاں انڈیا بہت بڑا چنک ہے,
اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے. آزاد کشمیر از مور ایکسیپٹیبل ان دس اسکیم دین ہیونگ انسسٹنگ آن یونائٹنگ کشمیر ٹو یور سیلف. آپ کے ساتھ مل کے وہ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں تو اگر کشمیری ہوں اگرچہ ہوں لیکن اگر میں کشمیر کا باسی ہوں تو آئی وڈنٹ لائک ٹو جوائن ود پاکستان. آئی رادر لائک ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور انڈیپینڈنس کو اور یہ کشمیر اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان پاکستان چائنا اور رشیا اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو یہ تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اس ٹورزم کے لیے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اتنی بڑی قوت بن سکتا ہے. اس کا تو بڑا فیوچر ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یونین کسی طرح وجود میں آ سکتی ہے مگر یہ یونین آپ کو وجود میں ملا نہیں لانے دے گا کسی صورت میں چونکہ یہ ایک طرح سے سیکولرزم ہوگا. بیکاز دس وڈ ان فیکٹ اماؤنٹ ٹو ہیونگ ریلیجن ایز اے پرسنل افیئر. اور اب بھی آپ کا اٹس اے پرسنل افیئر لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں اس کو کرتے. یہ سارے جھوٹ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مکر و فریب جو ہے. اس بات کو اور انداز سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب. آپ چونکہ عینی شاہد بھی ہیں پاکستان موومنٹ کے, پاکستان کو بنتے ہوئے آپ نے دیکھا تو کیا میں پاکستان وہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا یا اس کے کوئی اور معاشی محرکات تھے جس کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ہونا پڑا ہے؟ نہیں, لا الہ الا اللہ کو تو استعمال آپ نے کیا ہے. اس کے لا اللہ تو یہ تو کشمیر کے شاعر ہیں وہ جو جس نے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بنایا یہ کشمیری شاعر ہیں سیال کوٹ کے. میرے دوست تھے بیچارے اب تو فوت ہو گئے ہیں جاننے والے. تو یہ اس قائد اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بنا تھا ایز ہوم لینڈ فار مسلمس. لا الہ کہنے والوں کے لیے یہ ایک علاقہ جو تھا جہاں ان کی اکثریت ہے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ اٹانومی دی جائے, فل اٹانومی دی جائے. تو اب اس کے متعلق آپ اس کے پس منظر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلامزم جو اس میں داخل ہوا ہے دیٹ واز اے کائنڈ آف ریکنسائلنگ سم تھنگ وچ از انٹائرلی ماڈرن اینڈ ویسٹرن ود اے ٹریڈیشنل تھنکنگ. یہ تصور جو اسلامک نیشنلزم کا ہے یہ متضاد دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک طرف تو نیشنلزم ہے, نیشنلزم ٹوٹلی ویسٹرن, اور جو ویسٹرن نیشنلزم ہے وہ ٹوٹلی سیکولر ہے. اٹس اے یونٹی آف ہیومن بینگز آن دا بیسس آف کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری, کامن ریس. یہ ہے. اچھا, اب آپ نے اس کو کامن اسپرچل ایسپریشن ساتھ شامل کر دیا. سو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کامن ریس, لینگویج اور ٹیریٹری کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں کہ وائی ناٹ آن دا بیسس آف کامن اسپرچل ایسپریشن. جواب ریزنیبل ہے. سو آپ نے ایک جدید ویسٹرن کانسیپٹ کو اسلامائز کر دیا ہے, یعنی اس کے ختنے کر دیے ہیں. یعنی نیشنلزم کے ختنے کر کے تو پاکستان بنا لیا. اچھا, اب یہ اسلامائزیشن ہو گئی اس کی نیشنلزم کی, اس کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم وجود میں لا دی, اور قوم وطن سے پہلے وجود میں آ چکی. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ نیشنز ڈو ناٹ ایگزسٹ ان دی ایئر, اٹ ریکوائرز ٹیریٹری ایز ہوم لینڈ. اچھا, تو اب یہ پاکستان تو اس وجہ سے بنا ہے, اور اس میں بھی جس سٹیجز سے یہ گزرا ہے, مثلاً اب یہ جو الہ آباد والی سٹیج ہے خطبے کی, اس میں تو دیر آر کامن آرمیز, ہندو اور مسلمانوں کی کامن آرمیز ٹو ڈیفینڈ دا ویسٹرن بارڈر فرام دی انفلٹریشن آف دی اینمی آرمیز. یہ تصور ہے اقبال کا کہ اس زمانے میں ہمیشہ حملہ آور اس طرف سے آتے تھے وہاں پر فوجیں پروٹیکٹ کریں ہندوستان کی, ہندو اور مسلمان اکٹھے. اور پھر what he is thinking in terms of is exactly what is the cabinet mission plan, autonomy in specified areas. اچھا, جنہاں پر سب سے زیادہ مسلم لیگ کاؤنسل میں اس وقت اعتراض کرنے والے ایک شاعر تھے. کون؟ جن کو اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا قومی شاعر تو یہ ہے, حسرت موہانی. حسرت موہانی نے قائد اعظم کو مذاق کے طور پر اور تانے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وی آر کمیٹڈ فار پاکستان ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ.
اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیں, انڈین یونین اٹانومی فل اٹانومی ود ان انڈین یونین, تم ہمیں کہہ رہے ہو ایکسیپٹ کر لو. تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ یو آر گینر ان دس وے بیکاز یو آر گیٹنگ فل پنجاب, یو آر گیٹنگ فل بنگال, کیونکہ اس وقت تو پارٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت کے بھی اعتراض کرنے والے مسلمان ہی تھے جو ان کی مسلم لیگ کاؤنسل میں جنہوں نے اعتراض کیا. اٹ واز اوور رولڈ بیکاز قائد اعظم سیڈ کہ نہیں اس کو قبول کریں, ہم اس میں فائدہ ہے. اس پر اب ہمارے جو بعض کرٹکس ہیں, یہ جو خاتون اس وقت لیکچر دے رہی ہیں لمس میں, عائشہ جلال, انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نیور بلیوڈ ان پاکستان, ہی واز یوزنگ اٹ اونلی ایز اے بارگین کاؤنٹر. دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا اب جسونت کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اس وقت ہم مان لیتے تو ہندوستان میں ضرورت ہی نہ ہوتی پاکستان بنانے. اب میرے جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو آپ نے بنایا, یہاں انڈین چینل ایک آئی, بڑا لمبا انٹرویو میرے ساتھ کیا. میں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا, آپ نے بنایا, پنڈت نہرو نے بنایا, پٹیل نے بنایا, ہم نے تو نہیں بنایا. ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, بغلگیر ہونا چاہتے تھے آپ سے. ہی ریکارڈڈ اٹ کہ جی اب کیا دیر ہے. میں نے کہا آپ سوچو تو صحیح, اب بھی دیر نہیں ہے. تو اس میں میں نے کہا مسئلہ ہمارا کشمیری ہے, اب بھی دیر نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب بھی ہم یورپین یونین تو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ کرو. یو سی دا ہول تھنگ از دیٹ وی ہیو یٹ ٹو بیکم. میں اسی لیے بعض اوقات کہتا ہوں کہ علامہ کا خواب پورا نہیں ہوا, اور اپیرنٹلی یہ نہیں کہ وہ مجھے خواب میں آ رہے ہیں, میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک جگہ پہ وہ انہوں نے کہیں لکھ رکھا ہے, دیر از اے ورک کالڈ اسٹرے ریفلیکشنس, آپ نے اس کو چھاپا بھی ہوا. تو اس میں ایک جگہ یہ دمدار ستارہ جو ہے نا یہ طلوع ہوا ہے. تو اس میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا اپنی کمتری کا کہ میری کیا حیثیت ہے, حالانکہ خود ہی کے پیغامبر ہیں, کہ مجھے ایسا احساس ہوا اس ستارے کو دیکھ کے خدا کی ذات کیا ہے کہ اس نے یہ بنائی ہوئی ہے چیز, اور یہ کائنات میں اس طرح پھر رہی ہے. تو ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں 187 کے کتنی سالوں کے بعد, 83 سالوں کے بعد آتا ہے. پھر ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ شاید میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹے یا پوتے کی آنکھوں سے دیکھ سکوں. اچھا, تو میں اپنے طرز پہ سوچ رہا ہوں کہ میرا زندگی میں اس وقت جس قسم کے حالات ہیں ہمارے, جواز کوئی نہیں ہے زندہ رہنے کا. شاید علامہ میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, شاید اسی سبب آئی ایم جسٹ کائنڈ آف اے مشین. اور اسی طرح میں محسوس بھی کرتا ہوں چونکہ مجھے زیادہ تر ڈپریشن رہتی ہے. سیاست میں تو میرا عمل دخل کوئی نہیں, جہاں ججی کا تعلق ہے اس میں سے ریٹائر ہو چکا ہوں. زیادہ تر اب میرا لکھانے کا کام ہے, اور اب کتابیں لکھنا تو جو بھی ہیں کافی ہو گئی ہیں, تقریباً میرا خیال ہے 10-12 ہو گئی, اور وہ ساری تقریباً ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہیں. صرف ایک جو علامہ کی بایوگرافی ہے زندہ رود, وہ ججی کے زمانے میں لکھنی شروع کی تھی, اور باقی جو کتابیں ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تحریر کی ہیں. اور اب تو کچھ لکھنے کے کو دل ہی نہیں کرتا, پڑھنے والا کوئی نہیں, کتابیں تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. تو باقی یہ ہے کہ لیکچر وکچر ہوتے ہیں, مگر ان سے کچھ مجھے اپنی جگہ پہ تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ایفیکٹ یا کوئی اثر ہو رہا ہو. صرف آپ علامہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوں اس پاکستان کو, تو وہ پاکستان خواہ اسلام کی بنیاد پہ بنا, کمیونل مسائل کی وجہ سے بنا, معاشی بحران کے سبب کیسا بھی تھا, کیا اس تقسیم کے مسلمانوں کو کوئی ثمرات بھی ملے؟ ثمرات تو یقیناً ملے. دیکھیے جی کہ یہاں پر تو کہتے ہیں اکثر کہ جی ہندو چلا گیا ہمارا ایمان لے گیا, تو ساتھ حقیقت ہے یہ ہوا. اب جتنے جعلی قسم کے کلیم آپ کے ہاں ہوئے, اور جتنے بھی مسلمانوں نے یہاں جو باہر سے آئے انہوں نے مبالغے سے جو اپنا حصہ لیا, وہ تو ضرورت ہے کہ ہماری نہاد میں ہی یہ بدبختی ہے. ویسے یہ کرپٹ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ہماری کلچر میں ہے. یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی غلاظتیں ہیں جن میں ہم ملوث ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم زوال کی کیفیت سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے. وہی جو علامہ نے کہا رکھا ہے, کسی نہ کسی شکل میں ملوکیت رہے گی,
کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر جو بھی نظام ہے وہ سرمایہ دار یا جاگیردار ہی کے ہاتھوں میں رہے گا. انہیں ہمیشہ ملا کی سپورٹ ہوگی، چونکہ قدماء کے نزدیک اسلام کا کوئی سوشل آرڈر نہیں سوائے فقر کے. دیر از نو اکنامک کانسیپٹ. یہ دیکھیے آپ کے ذرائع آمدنی ریاست کی مضبوطی کے لیے اس زمانے میں کیا تھے. آپ نے ایک خلیفہ، اموی خلیفہ عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کو کیوں قتل کروایا، کیوں زہر دلوایا؟ کیونکہ وہ کہتا تھا جزیہ نہ لو، ان کو مسلمان کرو. اور ان لوگوں نے کہا کہ جی جزیہ تو ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے. اچھا، اب یہ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریسورسز تھیں انکم کی، مسلمانوں سے تو لیتے تھے زکوٰۃ، صدقہ تو خیر اپنی مرضی کے مطابق ہے، صدقہ اسٹیٹ نہیں لیتی تھی، زکوٰۃ لیتی تھی، عشر لیتی تھی اگر زمین آپ کی ہے. اور نان مسلم سے پر ہیڈ لیتی تھی جزیہ، جو کہ اصلی آمدنی کا ذریعہ تھا. دوسری لیتی تھی کیا جس کو لگان کو کیا کہتے ہیں، خراج اگر کافر نان مسلم ہے. اور تیسری چیز غنیمہ. سب سے بڑی بات تو یہ تھی، روز تو آپ لڑتے تھے اور لا کے وہاں جو بھی شہر قابو آ جاتا تھا اس کی بیویاں، عورتیں، بچے وہ تو بکتے تھے، ساتھ ہی آپ ان کی دولت جو بھی مال آپ کو حاصل تھے سب لے آتے. اور غنیمہ تھا ایک سورس. اب غنیمہ نہیں رہا، جزیہ ختم ہو گیا، آپ نے خود ہی ختم کر دیا، اس پر کوئی اجتہاد بھی نہیں کیا. غلامی ختم کر دی، وہ کنیزیں وغیرہ کدھر گئیں؟ تینوں چیزیں آپ کے ہاں اجازت تھی قرآنی طور پر، اور اب بھی ہے. وہ کیا؟ نکاح، متع اور مباح. اچھا، مباح میں لانڈیاں آ جاتی ہیں، اور متع میں شیعہ تو کہتے ہیں عمر نے بند کیا، نہیں تو کہتے ہیں شیعہ عمر نے بند کر کے اس کو بیراروی پھیلا دی. بیراروی تو متع سے بھی پھیل سکتی ہے. اور نکاح، چلو 4 کا نکاح ہو گیا. متع اگر سفر میں ہے، نہیں تو مباح تو جو مرضی جتنا افورڈ کر سکتے ہیں زرخرید لانڈی سے تو ہم بستر ہونا قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے باہر کرو گے تو وہ زنا ہوا. اچھا، آپ اس پر اجتہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو گئی ہیں. کیوں نہیں آپ کہتے کہ اب ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے علماء کیوں نہیں اجتہاد اس پر کرتے، یا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جی ہمیں لانڈیوں کا سسٹم جاری کرنے دیں؟ یہ جو مغلوں کا زمانہ تھا، یا مغلوں سے بیشتر جو زمانہ تھا ان کا خاندان غلامہ کا، علاء الدین خلجی نے مقرر کی ہوئی تھی، یعنی پرائس کنٹرول کر دیا تھا اس نے. اور اسی طرح جو فیروز تغلق یا ان کا زمانہ تھا. آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھ لیں، اس میں آپ کیا کرتے رہے ہو. اب مسلمانی کا دعویٰ ہوتا ہے، کبھی 2 چیزیں کبھی نہیں یہاں پر ہوئیں. ایک، آپ کی کوئی عمارت برے صغیر میں یعنی باب عدل نہیں ہوگی، کوئی عمارت باب علم نہیں ہوگی. مقبرے ہیں، مساجد ہیں اور محلات ہیں. محلات اور مقبرے، محلات بنائے گئے، قلعے بنائے گئے اپنی حفاظت کے لیے، محلات بنائے گئے عیش و عشرت کے لیے، مسجدیں بنائی گئیں گناہ معاف کرنے کے لیے. عدل اور علم دونوں چیزیں وہ مخالف ہیں استعمار کے، اس کو نہیں ہونے دیا. کوئی انگریز نے بنائے ہیں ہائی کورٹس کی بلڈنگز، انگریز نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. آپ کے زمانے میں کوئی تاریخ میں علم اور عدل کو فوقیت نہیں دی گئی. اور ایسے ہی کہتے ہو اسلام از دی ریلیجن آف عدل. کہاں کا عدل؟ آپ کہاں کا عدل کرو گے؟ خلفائے یہ جس وہ خلیفہ جو ہے اس کے متعلق یہ کنٹروورشل ہے گو. یہ خلیفہ کے زمانے میں جب اس کو گرفتار کیا ہے ابو حنیفہ کو، جب اس نے کہا تھا میں بغداد کا بن جاؤ وزیر کیا چیف جسٹس، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بنتا، میں اس قابل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ جو آپ خود کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں کیسے بن سکتا ہوں چیف جسٹس جو جھوٹ بولتا ہوں کیسے؟ تو اس پر غصے میں آ کے اس کو قید کر دیا، وہیں مرے. بہرحال ابو یوسف جس وقت بنے اس کو کہہ دیا بن جاؤ. ابھی یوسف سے جو فتویٰ انہوں نے دلوایا اس خلیفہ صاحب نے،
وہ اس پر کنٹروورشل ہے. ابھی ایک فرینچ اسپیکنگ مراکن نے کتاب لکھی ہے اجتہاد پر. اس میں اس نے فرمایا ہے یہ خلیفہ صاحب جو تھے ان کا دل آ گیا ایک کنیز پر, جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. اس کنیز نے آگے سے کہا کہ جی آپ کا والد صاحب میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں, تو میرا رتبہ تو آپ کی ماں کی طرح کا ہے. وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو ہم بستری تم سے کرنی ہے, ہمارا تمہارے پر دل آیا ہوا ہے. تو کہنے لگے جی اس کے لیے تو فتوے کی ضرورت ہوگی. تو ابو یوسف سے منسلک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی اول الامر کہے, اس کو جو کنٹراڈکٹ کہے وہ غلط ہے, اول الامر صحیح ہوگا, کیونکہ اس کی اطاعت قرآن اور یعنی خدا اور رسول کے بعد فرض ہے. اچھا, اب یہ اول الامر کی اطاعت ہی کے سبب ہمارا عدلیہ ہمیشہ زیر رہا ہے انتظامیہ کے. آپ جائیں ذرا ہسٹری میں جائیں, کرٹیکل نقطہ نگاہ سے دیکھیں ہسٹری کو. یہ تو اقبال نے بھی نہیں کیا جس طرف میرا ذہن جاتا ہے. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بعض صحابی اتنے طاقتور تھے کہ وہ کورٹ کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے وہاں سے فتوے لے لیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علی کو ناظر المظالم کا کورٹ قائم کرنا پڑا جس میں خود بیٹھتے تھے. وائی وڈ دا فورتھ کیلف کریٹ اے نیو کورٹ کالڈ ناظر المظالم, یعنی ظلم پر ریویو کرنے والا, ظلم پر نظر ثانی کرنے والا. یہ ظلم 3 خلیفوں کے زمانے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہو؟ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت ہو گئی. اچھا, یہ علی کو شکست کیوں ہوئی؟ عائشہ انہوں نے مقابلے میں کیوں آ گئی؟ جمل میں یہ کارزار جمل کیوں ہوئی؟ یہ مکے میں کیوں تھیں جس وقت عمر کا علی کا انتخاب ہوا؟ علی کو ووٹ کس نے دیا؟ میدنائٹس نے دیا. کیا اس وقت جو میکنز تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور چلی جائے گی؟ وہ وہی چیز نہیں تھی جو سندھی اور بلوچی میں ہے یا بلوچی اور پنجابی میں ہے. یہ میکنز جو تھے یہ کس طرح محسوس کر رہے تھے اس وقت جس وقت علی کو مدنیوں نے, مدینے والوں نے منتخب کر لیا؟ عائشہ اس وقت مکے میں تھیں. یہ 2 شخصیتیں بڑے قریبی صحابی, یہ کیوں اسی وقت بھاگ کے مدینے سے مکے کیوں گئے؟ طلحہ اور زبیر یہ کیوں گئے وہاں؟ انہوں نے حضرت عائشہ کو کیوں کنونس کیا کہ فوج لے کے ہم کوفے کو فتح کریں؟ کوفہ فتح کر لیا. کوفہ کے فتح, جو وہاں کا گورنر تھا اس کا نام عثمان تھا. عائشہ بی بی نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. انہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ تو صحابی ہیں. فرمایا کہ ان کی داڑھی میں سے ایک ایک بال جو ہے وہ کھینچ دیا گیا. یہ تبری کی تاریخ ہے. اب تبری کی تاریخ کے متعلق دوسرے یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ سمپتھیٹک ہے. اب تاریخ کو اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ شیعہ باعث سے لکھی گئی ہے, یہ سنی باعث سے لکھی گئی ہے, تو آپ کس حد تک سمجھیں گے؟ آپ آگے چلے گئے. سو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں, خلفائے راشدین کے زمانے کو چھوڑیں, اموی خلافت کا زمانہ پڑھیں جس وقت یہ یزید نامزد کیا گیا ہے. اب مروان جو کوفے کا, مروان جو مدینہ کا گورنر بن کے آتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسا استدلال پیش کرتا ہے جو کہ ایک طرح سے شیطانی استدلال ہے رحمانی کی بجائے. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کیا ہے فالوئنگ دی ٹریڈیشن آف ابو بکر اینڈ عمر. ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو منتخب نہیں کیا. اس کا جواب مروان دیتا ہے کہ ان کو کون روکنے والا تھا؟ اگر وہ چاہتے, وہ سمجھتے کہ اس قابل ہے, اب وہ اگر سمجھتا میرا بیٹا اس قابل ہے تو اس کو مقرر کر سکتا. عمر سمجھتا میرا بیٹا اس کو ہے, وہ کر سکتا تھا, کون روکتا تھا؟ لیکن یزید کو امیر المومنین سمجھتا ہے کہ وہ قابل ہے, اس کو مقرر کر دیا. جواب ہو گئے. تو یہ ہے شیطانی استدلال رحمانی کے مقابلے میں. جس طرح مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک ادلال شیطانی ہے, ایک ادلال رحمانی ہے.
اکثر اسی طرح ایک اور دو طرفہ رائے بھی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم سیکولر معاشرت کے علمبردار تھے. یہ بھی تصور حضرت علامہ جو ہیں وہ مسلم نشأت ثانیہ کے دار. درست ہے. میں نہیں سمجھتا قائد اعظم سیکولرزم کے مشتاق تھے. یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی اپنی لائف سیکولر تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو یقین اگر تھا تو اس بات پر تھا جس کو جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت مینز ایٹ دا سیم ٹائم رول آف لا اینڈ ہیومن رائٹس. اگر جمہوریت کے تحت آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو کہ آپ کی نگاہ میں اسلامی ہو تو میجورٹی لے آئیں, بنا لیں. اس وجہ سے قائد اعظم کیپٹ مم وین ہی واز ٹولڈ کہ ویدر یو لائک شریعہ اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ. تو انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب مطلب ہے ہرا پھرا کے ہی دیا ہے, کلیئر نہیں دیا. ہاں, باقی یہ ہے کہ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دا ماڈرن اسٹیٹ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ, دا افیئرز آف دا اسٹیٹ, جو ان کی تقریر ہے 11 اگست والی, اس میں صاف کہا ہوا ہے کہ Muslims will cease to be Muslims, Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, but as equal citizens of the state. جاپان سے سیکھ سکتے ہو, اور اگر ویسٹ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو یو کین ڈو دیٹ. مگر آئی ووڈ لائک ٹو بریک ریلیشنز ود دا ویسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تعلق قائم رکھتے ہوئے بھی سیاسی طور پر یہ یونین اپنی اغراض کی خاطر بنا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ایک مثبت قدم ہو. اس میں صرف انڈیا, کیونکہ لارجسٹ اسٹیٹ اس میں انڈیا ہے, اور یہ ان یوزول پوزیشن ہے, وہاں پر اس طرح کی لارجنس نہیں ہے. وہ تقریباً سارے یورپین جو یونین کے ممبرس ہیں وہ سارے ایک کائنڈ آف ریسٹرکٹیڈ اسٹیٹس ہیں. یہاں انڈیا بہت بڑا چنک ہے. اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے. آزاد کشمیر از مور ایکسیپٹیبل ان دس اسکیم دین ہیونگ انسسٹنگ آن یونائٹنگ کشمیر ٹو یور سیلف. آپ کے ساتھ مل کے وہ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں تو اگر کشمیری ہوں, اگرچہ ہوں, لیکن اگر میں کشمیر کا باسی ہوں تو آئی وڈنٹ لائک ٹو جوائن ود پاکستان. آئی رادر لائک ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور انڈیپینڈنس کو, اور یہ کشمیر اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان, پاکستان, چائنا اور رشیا اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو, یہ تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اس ٹورزم کے لیے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے, اتنی بڑی قوت بن سکتا ہے. اس کا تو بڑا فیوچر ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یونین کسی طرح وجود میں آ سکتی ہے, مگر یہ یونین آپ کو وجود میں ملا نہیں لانے دے گا کسی صورت میں, کیونکہ یہ ایک طرح سے سیکولرزم ہوگا. بیکاز دس وڈ ان فیکٹ اماؤنٹ ٹو ہیونگ ریلیجن ایز اے پرسنل افیئر. اور اب بھی آپ کا اٹس اے پرسنل افیئر, لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں اس کو کرتے. یہ سارے جھوٹ جو ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مکر و فریب جو ہے. اس بات کو اور انداز سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ عینی شاہد بھی ہیں پاکستان موومنٹ کے, پاکستان کو بنتے ہوئے آپ نے دیکھا, تو کیا میں پاکستان وہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا, یا اس کے کوئی اور معاشی محرکات تھے جس کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ہونا پڑا ہے؟ نہیں, لا الہ الا اللہ کو تو استعمال آپ نے کیا ہے. اس کے لا اللہ تو یہ تو کشمیر کے شاعر ہیں وہ جس نے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بنایا, یہ کشمیری شاعر ہیں سیال کوٹ کے. میرے دوست تھے بیچارے, اب تو فوت ہو گئے ہیں جاننے والے. تو یہ اس قائد اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بنا تھا ایز ہوم لینڈ فار مسلمس. لا الہ کہنے والوں کے لیے یہ ایک علاقہ جو تھا جہاں ان کی اکثریت ہے, یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ اٹانومی دی جائے, فل اٹانومی دی جائے. تو اب اس کے متعلق آپ اس کے پس منظر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلامزم جو اس میں داخل ہوا ہے, دیٹ واز اے کائنڈ آف ریکنسائلنگ سم تھنگ وچ از انٹائرلی ماڈرن اینڈ ویسٹرن ود اے ٹریڈیشنل تھنکنگ. یہ تصور جو اسلامک نیشنلزم کا ہے, یہ متضاد دو چیزوں کا مرکب ہے.
ایک طرف تو نیشنلزم ہے, نیشنلزم ٹوٹلی ویسٹرن, اور جو ویسٹرن نیشنلزم ہے وہ ٹوٹلی سیکولر ہے. اٹس اے یونٹی آف ہیومن بینگز آن دا بیسس آف کامن لینگویج, کامن ٹیریٹری, کامن ریس, یہ ہے. اچھا, اب آپ نے اس کو کامن اسپرچل ایسپریشن ساتھ شامل کر دیا. سو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کامن ریس, لینگویج اور ٹیریٹری کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں, کہ وائی ناٹ آن دا بیسس آف کامن اسپرچل ایسپریشن. جواب ریزنیبل ہے. سو آپ نے ایک جدید ویسٹرن کانسیپٹ کو اسلامائز کر دیا ہے, یعنی اس کے ختنے کر دیے ہیں, یعنی نیشنلزم کے ختنے. تینوں چیزیں آپ کے ہاں اجازت تھی قرآنی طور پر, اور اب بھی ہے. وہ کیا؟ نکاح, متع اور مباح. اچھا, مباح میں لانڈیاں آ جاتی ہیں, اور متع میں شیعہ تو کہتے ہیں عمر نے بند کیا, نہیں تو کہتے ہیں شیعہ عمر نے بند کر کے اس کو بیراروی پھیلا دی. بیراروی تو متع سے بھی پھیل سکتی ہے. اور نکاح, چلو 4 کا نکاح ہو گیا. متع اگر سفر میں ہے, نہیں تو مباح تو جو مرضی جتنا افورڈ کر سکتے ہیں زر خرید لانڈی سے تو ہم بستر ہونا. قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے باہر کرو گے تو وہ زنا ہوا. اچھا, آپ اس پر اجتہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو گئی ہیں. کیوں نہیں آپ کہتے کہ اب ہمیں وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے علماء کیوں نہیں اجتہاد اس پر کرتے, یا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جی ہمیں لانڈیوں کا سسٹم جاری کرنے دیں؟ یہ جو مغلوں کا زمانہ تھا, یا مغلوں سے بیشتر جو زمانہ تھا ان کا خاندان غلامہ کا, علاء الدین خلجی نے مقرر کی ہوئی تھی, یعنی پرائس کنٹرول کر دیا تھا اس نے. اور اسی طرح جو فیروز تغلق یا ان کا زمانہ تھا. آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھ لیں, اس میں آپ کیا کرتے رہے ہو. اب مسلمانی کا دعویٰ ہوتا ہے, کبھی 2 چیزیں کبھی نہیں یہاں پر ہوئیں. ایک, آپ کی کوئی عمارت برے صغیر میں یعنی باب عدل نہیں ہوگی, کوئی عمارت باب علم نہیں ہوگی. مقبرے ہیں, مساجد ہیں, اور محلات ہیں. محلات اور مقبرے, محلات بنائے گئے, قلعے بنائے گئے اپنی حفاظت کے لیے, محلات بنائے گئے عیش و عشرت کے لیے, مسجدیں بنائی گئیں گناہ معاف کرنے کے لیے. عدل اور علم دونوں چیزیں وہ مخالف ہیں استعمار کے, اس کو نہیں ہونے دیا. کوئی انگریز نے بنائے ہیں ہائی کورٹس کی بلڈنگز, انگریز نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. آپ کے زمانے میں کوئی تاریخ میں علم اور عدل کو فوقیت نہیں دی گئی. اور ایسے ہی کہتے ہو اسلام از دی ریلیجن آف عدل. کہاں کا عدل؟ آپ کہاں کا عدل کرو گے؟ خلفائے, یہ جس وہ خلیفہ جو ہے اس کے متعلق یہ کنٹروورشل ہے گو. یہ خلیفہ کے زمانے میں جب اس کو گرفتار کیا ہے ابو حنیفہ کو, جب اس نے کہا تھا میں بغداد کا بن جاؤ وزیر کیا چیف جسٹس, تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بنتا, میں اس قابل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہنے کہ جو آپ خود کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو میں کیسے بن سکتا ہوں چیف جسٹس جو جھوٹ بولتا ہو کیسے. تو اس پر غصے میں آ کے اس کو قید کر دیا, وہیں مرے. بہرحال ابو یوسف جس وقت بنے اس کو کہہ دیا بن جاؤ. ابھی یوسف سے جو فتویٰ انہوں نے دلوایا اس خلیفہ صاحب نے, وہ اس پر کنٹروورشل ہے. ابھی ایک فرینچ سپیکنگ مراکن نے کتاب لکھی ہے اجتہاد پر. اس میں اس نے فرمایا ہے یہ خلیفہ صاحب جو تھے ان کا دل آ گیا ایک کنیز پر, جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. اس کنیز نے آگے سے کہا کہ جی آپ کا والد صاحب میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں, تو میرا رتبہ تو آپ کی ماں کی طرح کا ہے. وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو ہم بستری تم سے کرنی ہے, ہمارا تمہارے پر دل آیا ہوا ہے. تو کہنے لگے جی اس کے لیے تو فتوے کی ضرورت ہوگی. تو ابو یوسف سے منسلک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی اول الامر کہے اس کو جو کنٹراڈکٹ کہے وہ غلط ہے, اول الامر صحیح ہوگا, کیونکہ اس کی اطاعت قرآن اور یعنی خدا اور رسول کے بعد فرض ہے. اچھا, اب یہ اول الامر کی اطاعت ہی کے سبب ہمارا عدلیہ ہمیشہ زیر رہا ہے انتظامیہ کے. آپ جائیں ذرا ہسٹری میں جائیں, کرٹیکل نقطہ نگاہ سے دیکھیں ہسٹری کو. یہ تو اقبال نے بھی نہیں کیا جس طرف میرا ذہن جاتا ہے.
میں تو محسوس کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے زمانے، تو میں اپنے طرز پہ سوچ رہا ہوں کہ میرا زندگی میں اس وقت جس قسم کے حالات ہیں ہمارے، جواز کوئی نہیں ہے زندہ رہنے کا. شاید علامہ میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، شاید اسی سبب آئی ایم جسٹ کائنڈ آف اے مشین. اور اسی طرح میں محسوس بھی کرتا ہوں چونکہ مجھے زیادہ تر ڈپریشن رہتی ہے. سیاست میں تو میرا عمل دخل کوئی نہیں، جہاں ججی کا تعلق ہے اس میں سے ریٹائر ہو چکا ہوں. زیادہ تر اب میرا لکھانے کا کام ہے. اور اب کتابیں لکھنا تو جو بھی ہیں کافی ہو گئی ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 10-12 ہو گئی، اور وہ ساری تقریباً ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہیں. صرف ایک جو علامہ کی بایوگرافی ہے زندہ رود، وہ ججی کے زمانے میں لکھنی شروع کی تھی، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تحریر کی ہیں. اور اب تو کچھ لکھنے کے کو دل ہی نہیں کرتا، پڑھنے والا کوئی نہیں، کتابیں تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. تو باقی یہ ہے کہ لیکچر وکچر ہوتے ہیں، مگر ان سے کچھ مجھے اپنی جگہ پہ تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ایفیکٹ یا کوئی اثر ہو رہا ہو. صرف آپ علامہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوں اس پاکستان کو، تو وہ پاکستان خواہ اسلام کی بنیاد پہ بنا، کمیونل مسائل کی وجہ سے بنا، معاشی بحران کے سبب کیسا بھی تھا، کیا اس تقسیم کے مسلمانوں کو کوئی ثمرات بھی ملے؟ ثمرات تو یقیناً ملے. دیکھیے جی کہ یہاں پر تو کہتے ہیں اکثر کہ جی ہندو چلا گیا ہمارا ایمان لے گیا، تو ساتھ حقیقت ہے یہ ہوا. اب جتنے جعلی قسم کے کلیم آپ کے ہاں ہوئے، اور جتنے بھی مسلمانوں نے یہاں جو باہر سے آئے انہوں نے مبالغے سے جو اپنا حصہ لیا، وہ تو ضرورت ہے کہ ہماری نہاد میں ہی یہ بدبختی ہے. ویسے یہ کرپٹ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری کلچر میں ہے. یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی غلاظتیں ہیں جن میں ہم ملوث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم زوال کی کیفیت سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے. وہی جو علامہ نے کہا رکھا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ملوکیت رہے گی، کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر جو بھی نظام ہے وہ سرمایہ دار یا جاگیردار ہی کے ہاتھوں میں رہے گا. انہیں ہمیشہ ملا کی سپورٹ ہوگی، کیونکہ قدماء کے نزدیک اسلام کا کوئی سوشل آرڈر نہیں سوائے فقر کے. دیر از نو اکنامک کانسیپٹ. یہ دیکھیے آپ کے ذرائع آمدنی ریاست کی مضبوطی کے لیے اس زمانے میں کیا تھے. آپ نے ایک خلیفہ، اموی خلیفہ عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کو کیوں قتل کروایا، کیوں زہر دلوایا؟ کیونکہ وہ کہتا تھا جزیہ نہ لو، ان کو مسلمان کرو. اور ان لوگوں نے کہا کہ جی جزیہ تو ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے. اچھا اب یہ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریسورسز تھیں انکم کی، مسلمانوں سے تو لیتے تھے زکوٰۃ، صدقہ تو خیر اپنی مرضی کے مطابق ہے، صدقہ اسٹیٹ نہیں لیتی تھی، زکوٰۃ لیتی تھی، عشر لیتی تھی اگر زمین آپ کی ہے. اور نان مسلم سے پر ہیڈ لیتی تھی جزیہ، جو کہ اصلی آمدنی کا ذریعہ تھا. دوسری لیتی تھی کیا جس کو لگان کو کیا کہتے ہیں، خراج اگر کافر نان مسلم ہے. اور تیسری چیز غنیمہ. سب سے بڑی بات تو یہ تھی، روز تو آپ لڑتے تھے اور لا کے وہاں جو بھی شہر قابو آ جاتا تھا اس کی بیویاں، عورتیں، بچے وہ تو بکتے تھے، ساتھ ہی آپ ان کی دولت جو بھی مال آپ کو حاصل تھے سب لے آتے. اور غنیمہ تھا ایک سورس. اب غنیمہ نہیں رہا، جزیہ ختم ہو گیا، آپ نے خود ہی ختم کر دیا، اس پر کوئی اجتہاد بھی نہیں کیا، غلامی ختم کر دی. وہ کنیزیں وغیرہ کدھر گئیں؟ ایسا میں کوشچن تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں نوجوانوں کی اور طرح کہ کلونیل ہندوستان میں علامہ نے مسئلے کا حل ایک مسلم ریاست کے صورت میں پیش کیا. ہندوستان کے اندر کنفیڈریشن کے اندر مسلم ریاست کیا مسلمانوں نے ہند کے سیاسی مسائل کا کلی حل تھی؟ ضروری نہیں یہ کہا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ جہاں تک الہ آباد کے خطبے کا تعلق ہے، آپ اس بات پر بھی غور کریں، یہ پاکستان کس نے بنایا؟ میں تو کہتا ہوں ہندوؤں نے بنایا ہے. یہ ہم نے بنایا ہی نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کر سکیں. اچھا میرا استدلال یہ ہے کہ اس طرح ہندوؤں نے بنایا ہے کہ جہاں تک الہ آباد کا خطبہ ہے اس میں تو علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے.
اچھا وہ الہ آباد کا خطبہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کو رکھیں, وہ بالکل وہی ہے. یعنی اٹ واز فل اٹانومی ود ان دی انڈین یونین, یہ تصور تھا جو جنہوں نے قبول کیا اور نہرو نے ریجیکٹ کیا. اب ہندو خود مان رہے ہیں, جسونت سنگھ کی کتاب پڑھیں, مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے. سارے اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا. اب بھی کینیڈا میں جو مونٹریال والا ایریا ہے جس کو کیوبیک کہتے ہیں, دیٹ از فرینچ کینیڈا, اس کی اٹانومی, فل اٹانومی وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. یعنی مطلب یہ کوئی نیا تھاٹ جمہوریت میں یہ نہیں ہے, یہ ایک طرح کی فیڈریشن کا تصور ہے. آپ ایسی فیڈریشن کی طرز پہ بھی سوچ سکتے ہو, یونین رکھ سکتے ہو. بلکہ میری تو ایک یہ تجویز ہے, میرے کو سیاست سے تعلق نہیں, لیکن یہ ایک کیجیے فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے. دے شوڈ پروسیڈ ود دیئر اون فیوچر. ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہے. ہمیں اپنے ریجن میں کم از کم, اگر انڈیا کشمیر کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوٹان کو ہے, تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں. لیٹ کشمیر بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اور وہ انڈیپینڈنس اسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, جیسے بھوٹان کو ایکسیپٹ کیا ہے. پھر پاکستان, انڈیا, سری لنکا اینڈ اف پاسبل یہ کس کا نام ہے بنگلہ دیش, یہ جمع ہو کے وائی کانٹ دے میک اے کائنڈ آف یورپین یونین. ہم اپنی انڈین یونین, یا کہہ لیں کیا اس کو کہتے ہیں جی, کیا یہ کیا علاقے کہلاتے ہیں, نہیں صاحب کہتے ہیں ان کو, کیا کہتے ہیں, سارک یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور چائنا اور رشیا اس کو گارنٹی کر دیں. انڈیا کو ویسٹ تیار کر رہا ہے چائنا کے خلاف لڑانے کے لیے تاکہ ان کے بندے مارے جائیں, اور انڈیا سے اب روس کے بھی فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اسی بنا پر, کیونکہ یہاں پر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے. تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, آپ چائنا کے بہت قریب ہیں. جب چائنا سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اس لیے وہ نوٹس میں لے کے رکھا ہوا ہے. بھی تو دے وڈ ہیو اگنورڈ یو, دے کین ڈو دیٹ وین ایور اٹ سوٹس دیم. لیکن اگر فرض کیجئے یہ یونین وجود میں آ جاتا ہے تو وی وڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اینی مور آن دا ویسٹ, اور اف وی وڈ بی ڈیپینڈنٹ اٹ ول بی اونلی ان ریسپیکٹ آف. اب آپ کے ہاں ایچ ایس این کالج میں بھی چائنیز لینگویج سیکھنی نیسسری ہو گئی ہوئی ہے. یہی چیزیں آپ چائنا سے سیکھ سکتے ہو, یہی چیزیں آپ جا کر کے تو پاکستان بنا لیے. اچھا, اب یہ اسلامائزیشن ہو گئی اس کی, نیشنلزم کی, اس کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم وجود میں لا دی, اور قوم وطن سے پہلے وجود میں آ چکی. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ نیشنز ڈو ناٹ ایگزسٹ ان دی ایئر, اٹ ریکوائرز ٹیریٹری ایز ہوم لینڈ. اچھا, تو اب یہ پاکستان تو اس وجہ سے بنا ہے, اور اس میں بھی جس سٹیجز سے یہ گزرا ہے, مثلا اب جو الہ آباد والی سٹیج ہے خطبے کی, اس میں تو دیر آر کامن آرمیز, ہندو اور مسلمانوں کی کامن آرمیز ٹو ڈیفینڈ دا ویسٹرن بارڈر فرام دی انفلٹریشن آف دی اینمی آرمیز. یہ تصور ہے اقبال کا کہ اس زمانے میں ہمیشہ حملہ آور اس طرف سے آتے تھے, وہاں پر فوجیں پروٹیکٹ کریں ہندوستان کی, ہندو اور مسلمان اکٹھے. اور پھر what he is thinking in terms of is exactly what is the cabinet mission plan, autonomy in specified areas. اچھا, جنہ پر سب سے زیادہ مسلم لیگ کاؤنسل میں اس وقت اعتراض کرنے والے ایک شاعر تھے. کون؟ جن کو اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا قومی شاعر تو یہ ہے, حسرت موہانی. حسرت موہانی نے قائد اعظم کو مذاق کے طور پر اور تانے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وی آر کمیٹڈ فار پاکستان ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ, اور تم کہہ رہے ہو
کہ ہم یہ کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیں, انڈین یونین اٹانومی فل اٹانومی ود ان انڈین یونین, تم میں کہہ رہے ہو ایکسیپٹ کر لو. تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ یو آر گینر ان دس وے بیکاز یو آر گیٹنگ فل پنجاب, یو آر گیٹنگ فل بنگال, کیونکہ اس وقت تو پارٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت کے بھی اعتراض کرنے والے مسلمان ہی تھے جو ان کی مسلم لیگ کاؤنسل میں جنہوں نے اعتراض کیا. اٹ واز اوور رولڈ بیکاز قائد اعظم سیڈ کہ نہیں اس کو قبول کریں, ہم اس میں فائدہ ہے. اس پر اب ہمارے جو بعض کرٹکس ہیں, یہ جو خاتون اس وقت لیکچر دے رہی ہیں لمس میں, عائشہ جلال, انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نیور بلیوڈ ان پاکستان, ہی واز یوزنگ اٹ اونلی ایز اے بارگین کاؤنٹر. دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا اب جسونت کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اس وقت ہم مان لیتے تو ہندوستان میں ضرورت ہی نہ ہوتی پاکستان بنانے. اب میرے جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو آپ نے بنایا, یہاں انڈین چینل ایک آئی, بڑا لمبا انٹرویو میرے ساتھ کیا. میں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا, آپ نے بنایا, پنڈت نہرو نے بنایا, پٹیل نے بنایا, ہم نے تو نہیں بنایا, ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, بغلگیر ہونا چاہتے تھے آپ سے. ہی ریکارڈڈ اٹ کہ جی اب کیا دیر ہے. میں نے کہا آپ سوچو تو صحیح, اب بھی دیر نہیں ہے. تو اس میں میں نے کہا مسئلہ ہمارا کشمیر ہی ہے, اب بھی دیر نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب بھی ہم یورپین یونین تو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ کرو. یو سی دا ہول تھنگ از دیٹ وی ہیو یٹ ٹو بیکم. میں اسی لیے بعض اوقات کہتا ہوں کہ علامہ کا خواب پورا نہیں ہوا, اور اپیرنٹلی یہ نہیں کہ وہ مجھے خواب میں آ رہے ہیں, میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک جگہ پہ وہ انہوں نے کہیں لکھ رکھا ہے, دیر از اے ورک کالڈ اسٹرے ریفلیکشنس, آپ نے اس کو چھاپا بھی ہوا. تو اس میں ایک جگہ یہ دمدار ستارہ جو ہے نا یہ طلوع ہوا ہے. تو اس میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا اپنی کمتری کا کہ میری کیا حیثیت ہے, حالانکہ خود ہی کے پیغامبر ہیں, کہ مجھے ایسا احساس ہوا اس ستارے کو دیکھ کے کہ خدا کی ذات کیا ہے کہ اس نے یہ بنائی ہوئی ہے چیز, اور یہ کائنات میں اس طرح پھر رہی ہے. تو ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں 187 کے کتنی سالوں کے بعد, 83 سالوں کے بعد آتا ہے. پھر ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ شاید میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹے یا پوتے کی آنکھوں سے دیکھ سکوں.